میم جو ہے وہ وقف لازم کی علامت ہے، طا جو ہے وہ وقف مطلق کی علامت ہے. آپ نے ان دونوں کے اوپر وقف لازمی کرنا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم کرے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 31. تلاوت کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے سورہ النساء آیت نمبر 14 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے رموز و اوقاف. ہاف رموز و اوقاف ہم آج کور کریں گے، اور ہاف جو ہے وہ ڈے 32 کی کلاس میں کور کریں گے انشاءاللہ. تو چلیں جی قواعد سیکھتے ہیں. آج کی کلاس میں جو ہم ٹاپک کور کریں گے وہ ہے جی ہمارے پاس قرآنی رموز و اوقاف. اچھا جی، رموز و اوقاف کا ٹاپک ہم 2 کلاسز میں کور کریں گے. پارٹ 1 میں ہم وہ دیکھیں گے جہاں پہ رکنا ضروری ہوتا ہے، جن علامات پہ یا جن سیمبلز پہ، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جن پہ ہم تھوڑے سے میں کنسیشن مل جاتی ہے، ہم وصل کر سکتے ہیں، وہ ہم پارٹ 2 میں دیکھیں گے. سب سے پہلے قرآنی رموز و اوقاف کو سمجھ لیجیے. رموز جو ہے وہ رمز کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور رمز کہتے ہیں علامت کو، اور اوقاف جو ہے وہ وقف کی جمع ہے، اور وقف کہتے ہیں رکنے کو. تو یہ ذرا نوٹ کر لیجیے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، پھر اس کے بعد میں نیکسٹ اسکرین جو ہے وہ شفٹ کروں. رموز رمز کی جمع، اور علامت ہے رمز کا معنی. اوقاف جو ہے وقف کی جمع ہے، اور رکنا ہے وقف کا معنی. یہ نوٹ کر لیجیے. نیکسٹ سب سے پہلے ہمارے پاس جو بلو کلر میں ہیڈنگ ہے، پارٹ 1 میں ہم یہ ہیڈنگ کور کریں گے. تلاوت کے دوران میں درج ذیل رموز و اوقاف کو ملحوظ رکھنا چاہیے، یعنی کہ ان کو ملحوظ خاطر یا نظر میں رکھنا چاہیے. یہ نیچے والے جو ہمارے پاس رموز و اوقاف آ رہے ہیں، سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس یہ گول دائرہ ہے. اس گول دائرہ یا اس سیمبل کا مطلب ہے کہ جہاں بات پوری ہو جاتی ہے، جہاں پہ بات پوری ہو جائے وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھا ہوتا ہے. یہ حقیقت میں آیتن کی گول تا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جس نے گول دائرے کی شکل اختیار کر لی ہے، یہ وقف کی علامت ہے. اس پر ٹھہرنا چاہیے. اس پر کیا کرنا چاہیے؟ ٹھہرنا چاہیے. اب ہم اس گول دائرے کی اگزامپل دیکھیں گے قرآن پاک سے. چلیں جی قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں. یہ ہمارے پاس کہہ لیں کہ سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ میں نے کھولی ہوئی ہے، اور آپ کوئی بھی دیکھیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا گول تا، ذرا سرکل کو مارک کروں، یہ جو آپ کو گول سا راؤنڈ نظر آ رہا ہے نا، گول دائرہ نظر آ رہا ہے، یہ ہے جی اس کی علامت کہ یہاں پہ آپ کو رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، وقف کرنا ہے. یہاں پہ جیسے ہم اس کے اوپر کیسے وقف کریں گے؟ نون کی زبر گرا دیں گے، اور نون کی جو جزم ہے وہ پیچھے سے سپورٹ لے گی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. نون کی زبر وقف کی صورت میں ہم نے گرا دی. اسی طرح نیچے آ جائیے، اس والے سرکل پہ آ جائیں. اب یہاں پہ ہم وقف کیسے کریں گے؟ یہ بھی نون کی زبر گرا دیں گے. لا یؤمنون. ٹھیک ہو گیا. اب جہاں جہاں پہ گول دائرے آتے جائیں گے، اب آپ کو یاد آتا جائے گا، او ٹھیک ہے، یہ تو آیت کے کمپلیٹ ہونے کا سیمبل ہے. چلیں جی اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں. نیکسٹ سیمبل ہے ہمارے پاس میم کا. یہ آپ کو ایک میم چھوٹی سی نظر آ رہی ہوگی، بالکل اس طریقے کی. یہ جو ہے یہ وقف لازم کی علامت ہے. اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے. اگر نہ ٹھہرا جائے تو اکثر جگہ معنی و مفہوم کے غلط ہونے کا امکان ہوتا ہے، یعنی کہ کسی بھی قسم کے معنی یا اس کے مفہوم میں تبدیلی آنے کے امکان زیادہ ہو جاتے ہیں اگر ہم اس سیمبل پہ نہ ٹھہریں. یہ وقف لازم کی علامت ہے. اب چلتے ہیں جی قرآن پاک کی طرف اور دیکھتے ہیں کہاں کہاں پہ ہمیں وقف لازم کی علامت ملتی ہے. چلیں جی یہ ہے ہمارے پاس وما ہم بمؤمنین. اس گول دائرے کے اوپر آپ کو یہ چھوٹی سی میم نظر آ رہی ہوگی.
اگر ہم یہ کہیں کہ چلیں ہم اس آیت کو ملا دیں وما ہم بمؤمنین یخادعون، یہ طریقہ جو ہے یہ درست نہیں ہے. اس میم کے سیمبل کا مطلب ہے کہ آپ نے یہاں پہ ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے. وما ہم بمؤمنین. اب بعض لوگ یہ کہیں گے کہ یہ جو سرکل ہے اس سرکل کا بھی تو یہی مطلب تھا کہ یہاں پہ رکنا ہے. اب اس سرکل کے اوپر یہ میم آئی ہے تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ یہاں پہ رکنا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق ایسے ہے کہ بعض سرکل ایسے آئیں گے جن کے اوپر کوئی سرکل یہاں پہ خالی ہو، کچھ سرکل ایسے آئیں گے جن کے اوپر اس طریقے کی لام کی علامت ہوگی، یا کہہ لیں کہ کوئی اور ایسی علامت جیسے زال کی علامت ہو گئی ہے. تو اس سرکل کے اوپر اگر یہ زال یا لام آ جاتے ہیں تو اٹس مین کہ ہم کہیں پہ یا کوئی بھی اور ایک سیمبل ہم لیں گے کہ جس پہ جو ہے وصل ہو سکتا ہے. اگر زال لے لیں بما کانوا یکذبون واذا، تو ہم وصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر میم آ گیا اس گول دائرے کے اوپر میم آ گیا تو ہم نے وہاں پہ وقف لازم کرنا ہے. یا درمیان میں بھی کہیں پہ یہاں پہ چھوٹا سا اس طریقے کا میم آ گیا، اقلاب کا میم نہیں سمجھنا آپ نے اس کو کہ یہاں پہ اقلاب ہو رہا، نہیں، یہ اور اس کی شکل ہی اور ہوگی. اقلاب کے میم کی شکل اور ہوتی ہے اور اس والے میم کی شکل اور ہوتی ہے. تو یہ وقف لازم کی علامت ہے. چلیں جی اس کے بعد آ جائیے نیکسٹ والے وقف پہ. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس طا. یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے. یعنی کہ جیسے یہ وقف لازم ہے یہ اس سے تھوڑا سا کم درجے کا، لیکن آپ نے طا پہ بھی ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے. اب قرآن سے اس کی اگزامپل ڈھونڈتے ہیں. اچھا جی یہاں پہ آ جائیے آیت نمبر 9 میں ہی وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اب اس گول دائرے پہ بھی وقف ہوتا ہے، لیکن اس گول دائرے کے اوپر اگر طا آ جائے تو بھی ہم نے وقف ہی کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے اگزامپل دی، کچھ ایسی علامات آئیں گی جہاں پہ ہم وصل کر سکتے ہیں اگلی آیت کے ساتھ، لیکن میم، یہ والی میم اور یہ والی طا کا اب تک ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ میم اور طا پہ ہم نے وقف نہیں کرنا. میم جو ہے وہ وقف لازم کی علامت ہے، طا جو ہے وہ وقف مطلق کی علامت ہے. آپ نے ان دونوں کے اوپر وقف لازمی کرنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں. نیکسٹ جو سیمبل ہے وہ ہے ہمارے پاس جیم. یہ وقف جائز کی علامت ہے. یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. اب جیم ہمیں دو فلیکسیبلٹی دیتا ہے کہ اگر یہاں پہ آپ ٹھہریں تو اٹس گڈ، آپ وہاں یہاں پہ وقف کریں جیم پہ، لیکن اگر آپ نہ ٹھہرنا چاہیں اور وصل کر دیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی طریقہ جو ہے یہ جائز ہوگا. اب جیم والا کچھ ڈھونڈتے، یہ دیکھیں اسی آیت میں ہمیں مل گیا یخادعون اللہ والذین آمنوا. میں نے یہاں پہ وقف کیا، اٹس گڈ، وقف جائز ہے. لیکن اگر میں یہاں پہ وقف نہ کروں، وصل کروں، تو وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی طریقہ جائز ہوگا. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اب یہاں پہ آپ کو رکنا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ اب طا آ گیا ہے، طا پہ تو رکنا ہی رکنا ہے. تو جیم ہمیں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دیتا ہے کہ دونوں صورتیں جو ہے جیم میں جائز ہو جاتی ہیں. تو میں نے آپ کو وقف بھی کر کے دکھا دیا اور وصل بھی کر کے دکھا دیا ہے. چلیں جی نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ کون سا سیمبل ہے؟ جیم کے بعد ہے جی ہمارے پاس قلے. یہ الوقف الاولیٰ کا اختصار ہے، اس پر بھی ضرور ٹھہرنا چاہیے. یعنی کہ الوقف الاولیٰ کا مطلب ہے کہ یہاں پہ وقف کرنا جو ہے وہ بہتر ہے، ضرور ٹھہرنا چاہیے یہاں پہ. اب قلے کی بھی اگزامپل جو ہے وہ ڈھونڈتے بڑی آسانی سے سورہ بقرہ میں اگزامپلز مل جاتی ہیں. اب ایک اور میں نے یہاں پہ قرآن جو ہے وہ کنسلٹ کیا جہاں پہ کچھ ایسے سیمبلز ہیں وہ زیادہ پرومیننٹ کر کے لکھے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 میں دیکھیے، یہاں پہ آپ کو کلے کا سیمبل نظر آئے گا اس والے قرآن میں. اچھا جی اس کو کیسے کریں گے؟ یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ وقف کرنا ہے. تو کیسے کیا جائے گا؟ آمن السفہاء، پیش جو حمزہ کی گر جائے گی تو قلے پہ ہم کیا کریں گے؟ وقف کر لیں گے. چلیں جی واپس سے چلتے ہیں اپنے قاعدے کی طرف. اس کے بعد ہے جی قف. اس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے. تو قلے، قف، طا، میم اور یہ والا سرکل، ان سب پہ ہم نے ٹھہرنا ہے. صرف ہمیں جیم کی کنسیشن ملی ہے کہ ہم یہاں پہ وصل بھی کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے جی. تو آج کی کلاس میں جو چیزیں ہم نے کور کی ہیں میم، طا، جیم، قلے، قف، جن کو ہم نے مثالوں سے بھی دیکھا اور ایک یہ سرکل بھی کور کیا ہے. تو آج پارٹ 1 میں ہم صرف وہی پڑھیں گے جن پہ ہمیں کوئی صورت نہیں ملتی. ہم نے یہاں پہ ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے، سوائے یہ جیم ہے جو ہمیں تھوڑی سی ایک صورت دیتا ہے. پارٹ 2 میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیکھیں گے جہاں پہ ہمیں نہیں ٹھہرنا چاہیے، جہاں پہ ہم وصل کر سکتے ہیں. اور ان 2 پارٹس کے کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ کنفیوژن جو ہے وہ نہ ہونے پائے. قواعد مکمل ہونے کے بعد اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنی تلاوت کا. آج ہم نے پڑھنا ہے جی آیت نمبر 14 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. جہاں جہاں پہ غنّے نہیں ہو رہے وہ بھی ذرا تھوڑا سا نوٹس کیا کریں، ٹھیک ہے. تنوین کے بعد یہاں پہ دیکھیں ہا آ رہا ہے، یہاں پہ تنوین کے بعد را آ رہا ہے جہاں پہ ہم غنّے نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے آپ کو رموز و قاف بھی نظر آ رہے ہوں گے، جیسے قلے ہے، سلے ہے، کچھ ہم نے آج پڑھے ہیں، کچھ انشاءاللہ کل کی کلاس میں پڑھیں گے. تو یہ بھی آپ لوگوں نے جو کنفیوژن ہوتی ہے کلاس میں وہ بھی آپ لوگوں نے اپنی کور کرنی ہے، ٹھیک ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. اچھا جی، یہاں پہ جو آن ہے اس کے اوپر جو یہ کھڑا زبر ہے یہ آپ نے اس کی ادائیگی کرنی ہے. کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے. تبتل آن، ٹھیک ہو جائے. یہ کھڑا زبر آپ نے ڈراپ نہیں کرنا. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا
اور اگر ہم یہاں پہ شیئا کا وقف نہ کرتے تو کیا پڑھتے؟ شیئاؤں، پھر یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوتا. ٹھیک ہے، وقف کی صورت بھی دیکھا کریں اور وصل کی صورت بھی دیکھا کریں کہ دونوں کو کیسے ادا کیا جا سکتا ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ. بڑے احتیاط سے آپ نے یہ کمبینیشنز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، وَأَخَوَاتُكُمْ، یہ واو لمبی ہو رہی ہے. یہاں پہ چھوٹی سی مسٹیک جو ہے نا وہ ہونے کے بڑے چانسز ہیں، تو آپ نے ذرا تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ حرکات کے بعد اچانک سے کھڑا زبر آ جائے گا یا یہ کھڑا زبر آ جائے گا یا الف مد آ جائے گا، یعنی کہ حرکات لمبی کرنی ہے کہاں پہ نہیں کرنی، یہ ذرا تھوڑا سا آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے. وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. وقف کی صورت میں نون مشدد کا غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. یہاں تک آپ کا پارہ نمبر جو 4 ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی، سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے باجی مبارکباد بہت دیتی ہے، کیونکہ مجھے خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ہم ایک کے بعد ایک لیولز پورے کرتے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک منزل پہ سیڑھیاں جو ہے نا اس پہ چڑھتے جا رہے ہیں، منزل کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. تو میں اس لیے سب کو مبارکباد دیتی ہوں کہ سب جو ہے اس سفر میں جو شامل ہے سب ایک ساتھ جو ہے وہ چلتے رہے. چلیں جی 5 پارے کو دیکھ لیجیے. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.
وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ، یہ اتینا ہے، آتینا اس کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، اتینا، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ چلیں آیت نمبر 25 تک نشان لگا لیجیے۔ کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آئی۔ تو چلیں جی، انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔